شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. تو میرا ایک دفعہ جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو جن سے ارادہ کیا ان کے 2 بچے بھی تھے، وہ بھی جہیز میں مل رہے تھے مجھے. میں ذہنی طور پر اس وقت اس کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، میرے اس طرح کے بیان سن کے نا، اب میں نے جب بیان کیا نا، میں نے بیچاری نابینا لڑکیوں کو پیغام بھیجا، لنگڑیوں کو اور لکوا کی مریضوں کو بھی پیغام بھیجا. اس وقت بھائی اس وقت بھیجا تھا، اب نہیں بھیج رہا. وہ میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کا مسئلہ ہے. آپ تو میں کروں نہ کروں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے ملک میں جو بھی معذور ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. یہ مطلب میرا نہیں ہوتا. میں رابطے پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن یہ مطلب نہ لیا کریں اس کا. صحیح ہے نا؟ اس وقت کی بات ہے جب لفٹ کرا رہے تھے، پھر تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا ہم کو. اچھا خیر، جب میں کر رہا تھا تو اس وقت تو جو بیچاری پاؤں سے معذور ہیں وہ بھی نہیں مان کے دے رہی تھی. صحیح ہے نا؟ اب تو ہماری اتنی ساری ہو گئی ہیں نا شادیاں، اب تھوڑی اب تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. تو میں نے پیغام بھیجا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں بھائی. تو مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں آیا، ہمارے ایک استاذ تھے، ان سے بھی میں نے سمجھایا یار رشتہ اچھا ہے لیکن یار 2 بچے کسی کے میں کیوں رکھوں. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی نا. اچھا، بچوں میں کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں. مجھے پتا تھا شاید میرے رشتہ دار بھی اس پہ ناک منہ بنائیں کہ یار ہم کسی کے بچوں کو اپنے خاندان میں کیوں لے کر آئیں. بہت عجیب سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے. یقین نہیں تھا. ہمارے خاندان نے اللہ کا شکر ہے ان کو رکھا بہت اچھی طرح سے، لیکن میرے ذہنی طور پر کہ بھئی یہ کیوں. تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاذ نے پڑھ کے سنائی. بعض آیتیں آپ صبح و شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی. وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام. یہ سب رشتوں کا نام لیے. پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ بھئی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے، نکاح بہرحال اس سے کیا ہے، حرام ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بھائی گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں. اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام، یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ پلتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تم پر تمہاری بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام. بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو، یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام. ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں آئیں. میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے، حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے، نکاح اس سے کیا ہے، حرام ہے. آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے، ماں سے نکاح کیا ہے، حرام ہے. سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے، آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے. لیکن پھر قرآن یہ ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جس کے جواب کی طرف میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ کا کلام میں کوئی حکمت ہوگی، ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ ذکر کیا یار وہ بچے بھی مل رہے ہیں مجھے، تو میرے دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہا. وہ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ تو شریعت میں بھی کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے یہ کہ کسی کے بچوں کو پالو. بھئی وہ اپنے رشتہ داروں کے آ رہے ہیں، ہم کیوں رکھیں ان کو. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ صحابہ جب کسی بچوں والی عورت سے شادی کرتے تھے تو چھوٹے بچے خود ہی پالتے تھے. تو یہ رواج تھا، تو اس رواج کو قرآن نے کیا کر دیا، ہائی لائٹ. میرے ذہن میں آیا قرآن اس رواج کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس رواج کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. سگی ماؤں کی گود میں بھی تو پلتے تھے لوگ، سگی بیٹیوں کو بھی تو صحابہ گود میں پالتے تھے. ان کا ذکر نہیں کر رہا. اس صفت کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ سگی بیٹیاں ہمیشہ گودوں میں ہی پلیں گی باپ کے، اور آپ ہمیشہ اپنی ماں کی گودوں میں پلو گے. ایک دور آنے والا ہے کہ سوتیلی بیٹی کو کوئی گود میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلیوں. میں نے کہا قرآن سے دلیل مل گئی، میرے الفاظ تھے. میں نے کہا کسی کا باپ مجھے اس نکاح سے روک کے دکھائے، ایسی کی تیسی.
ہزاروں تو دلبر ہیں, کس کس کو دے دل والا, ہمارا حساب نہیں ہے. ہمارا دلبر کون ہے؟ خدا ہے. بھاڑ میں جائے ہندو کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے میرا, میں نے تو یہاں تک کہا میری ماں کیا کہتی ہے, میرا بھائی کیا کہتا ہے, میری بہن کیا کہتی ہے, میرا ماموں کیا کہتا ہے, میرا چاچا کیا کہتا ہے, میرا پھپھا کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. خدا کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو میرے ایسے جذبات ہوئے نا ایسی کی تیسی. اور اللہ کا شکر ہے میری شادی ابھی وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ برکتیں دے. اور وہی ہمارے پاس ہی آگے رہی, بچے بڑے ہو گئے وہ الحمدللہ. تو یہ 2008 یا 9 کی بات ہے. میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھنا ہوں, اور اتنے نیک, اللہ اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنے اچھے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے, اور جو الٹے الٹے کام کیے ہوتے ہیں اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے الٹے الٹے کام کیے ہیں, اگر کیے بھی ہوں گے تو اللہ کو بتا کے معافی مانگوں, آپ کو کیوں بتاؤں گا میں. میرا مطلب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ جوش میں آ گئے, ارے مفتی صاحب. وہ بہت لوگ, بندے کو تباہ پبلک کرتی ہے. انسان کو اپنے عیب پتہ ہوتے ہیں, لیکن جب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو انسان اپنے عیب بھول جاتے ہیں. انسان کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے, اصل میں تو میں یہ ہے جو میں ہوں, اور یہ بگاڑتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے زیادہ, ہر آدمی کی زندگی میں کچھ برے اعمال کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں, لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہم میں کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا, کتنا کانفیڈنس کہ یار اب ہمیں سند مل گئی, بھی ٹھیک ہے, بڑھ میں جائے پبلک کیا کہہ رہی ہے. ہاں آپ کے دوسرے مسائل ہوں تو ایک الگ بات ہے. اب یہ نہیں کہ ایک دم یہ شروع کر دیں, میرے سے مشورہ پہلے لے لیں. بعض دفعہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی, بعض دفعہ نخرے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں. وہ جیسے دوسری شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں چاہے اٹھا کے کر لو. تو آپ میں حوصلہ ہے نہیں ہے, پھر اس کے سائڈ افیکٹ برداشت کر سکتی, تو سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے, ختم. تو بس اللہ کے لیے یار. تو اس نے اتنی, اس آیت نے مجھ میں کیا پیدا کر دیا, کانفیڈنس. میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمر میں کی ہے, بالغ ہوتے ہی رشتہ آ گیا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا بھائی رشتہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مجھے سائڈ افیکٹ بھی نہیں لگ رہا اس کا, اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو, بھاڑ میں جائے. محلے والے کیا کہہ رہے ہیں, بھاڑ میں جائے. یہ بھاڑ میں جائے گا لفظ یاد رکھ لیں. وہ کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, ڈمکانا کیا, بھائی اللہ نے حکم دیا. ہاں بچی سے پوچھ لو, اس پہ زبردستی نہ ڈالو, کوئی اگلا نہ راضی ہو تو پھر تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پھر نہیں کرو. یہاں بھی اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں کیا کر دیا, اللہ کہہ رہا ہے بھائی اگلا خوش نہیں ہے پھر نہیں کر سکتے آپ, پھر زبردستی نہیں ہے. ماں باپ اللہ کو نہیں مان رہے آج کل, لہذا ساری سیٹنگ کیا ہوئی ہے, آؤٹ. اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈال, یہاں کرے گا تیرا باپ بھی شادی یہاں کرے گا. میں اس باپ سے کہتا ہوں آپ بیٹے کو فورس نہیں کر سکتے, یہ الاؤ ہی نہیں ہے. اب یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا, کیا خیال ہے کہ یہاں کیوں کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کر رہا, یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا. اگر اس کو پتا ہو بھائی مجھے اللہ نے بیٹے پر اتنا کنٹرول نہیں دیا ہے کہ گن پوائنٹ پہ میں کرا دوں, باپ ٹینشن ہی نہیں لے گا. بھائی اللہ نے حکم دیا, بھائی اللہ نے منع کر دیا تو کیا کریں. نیچے لوگوں نے نا کمنٹس کیے ہوتے, مجھے بعض لوگوں نے مرشد نام رکھا ہوا میرا, وہی مرشد نے کہہ دیا اب تو ہم کریں گے. تو کچھ لوگ مجھے مرشد مانتے ہیں, پیر مرشد مانتے ہیں نا, بعض لوگ کچھ عقیدت میں ہیں, وہ مرشد نے بول دیا بس اب کیا ہے, اپ سائڈ ہے بس. تو بعض لوگوں کے پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے کہہ دیا, تو بھائی اصل ہمارا پیر کون ہے, اللہ. اللہ نے کہہ دیا جاؤ بھائی تمہاری ایسی کی تیسی, یار ہمارے لیے تو مسئلہ کیا ہے. پھر لوگ ملامت کریں گے تو اور خوشی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہوگا میری خاطر تو ٹینشن لے رہا ہے بھائی, ثواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا. تو اسلام کے علاوہ بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, مجبور ہیں. کوئی ہم سے غیر مسلم پوچھتا ہے نا کیوں اسلام ہے, بھائی ہے ہی نہیں یار, تم بتاؤ کیسے چلے پھر زندگی, تم بتاؤ نا. تمہارے پاس تو کوئی پیپر ہی نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے میں کیا پکوڑے کھاؤں, یہاں کیا کروں بیٹھ کے. میرے پاس تو یہی پیپر ہے جو سمجھ میں بھی آ رہا ہے, فطرت کو اپیل بھی کر رہا ہے, لکھا ہوا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے. وہ میرے گھر والوں نے قبول کیا, اللہ کا شکر ہے. ایسے نہیں ہمارے خاندان والے, میں مثال دے رہا ہوں. وہ بھاڑ میں جو میں نے سب ماموں چاچے کو پھینک دیا نا, مجھے ضرورت نہیں تھی, میں تو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے. ورنہ میرے ماموں بھی بیان سنتے ہیں, میرے چاچو واچو بھی سب سن رہے ہوتے ہیں. واپس آ جائیں بھاڑ سے آپ سب لوگ. میں نے صرف فار ایگزامپل بھاڑ میں بھیجا ہے سب کو, یہ صرف فار ایگزامپل تھا. واپس آ جائیں. کسی نے مخالفت نہیں کی, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آخرت پہ عقیدہ ہمارا مضبوط فرمائے. اس کے بغیر کام بنے گا نہیں.